چلیے جی خاموشی کے ساتھ بیٹھیے. اب ہم تفسیر شروع کرتے ہیں آیت نمبر 197 سے. حج ہی کا ذکر چل رہا ہے. رکوع نمبر 25 شروع ہو رہا ہے. فرمایا الحج اشہر معلومات، حج کے مہینے جانے پہچانے ہیں. کیسے جانے پہچانے ہیں؟ کس نے بتایا حج کے مہینے کون سے ہیں؟ قرآن میں لکھا ہے. اللہ تعالیٰ چاہتا تو اللہ نام لکھ دیتا، نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں ریفر کر دیا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کی طرف، اور اللہ تعالیٰ نے ریفر کر دیا ہے ہم کو عربوں کی تاریخ کی طرف. تو عربوں کی تاریخ معلوم کرنا وہ بھی دراصل دین سیکھنے کا ایک ذریعہ ہے، دین کے لیے ضروری ہے. اب یہ جو 3 مہینے تھے جو حج کے مہینے تھے، شوال ہے دراصل حج کا مہینہ، اور ذوالقعدہ اور ذوالحج. اس میں محرم کا تعلق نہیں ہے. حج کے جو مہینے ہیں شوال، ذوالقعدہ اور ذوالحج، یہ مہینے ہیں. انہی مہینوں میں حج کا احرام باندھا جاتا ہے حج کی نیت سے. یعنی کہ یہاں پر جو بات کی جا رہی ہے کہ الحج اشہر معلومات، حج کے مہینے معلوم ہیں، جانے پہچانے ہیں. کون سے؟ شوال، ذوالقعدہ اور ذوالحج. جی فرمایا فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج. جو شخص ان مقررہ مہینوں میں حج کی نیت کرے اسے خبردار رہنا چاہیے کہ حج کے دوران اس سے کوئی شہوانی فعل، کوئی بد عملی، کوئی لڑائی جھگڑے کی بات سرزد نہ ہو. تو فرض فیہن الحج کا کیا مطلب ہے؟ کہ جس نے ان مہینوں میں احرام باندھ لیا حج کا، حج کی نیت اس نے کر لی اور زبان سے نیت کا اظہار بھی کر لیا. اس نے کہا لبیک بالحج یا لبیک بالعمرہ، اور پھر تلبیہ بھی پڑھ لیا لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. تو یہ دراصل مطلب ہے کہ فمن فرض فیہن الحج، کہ جس نے نیت کر کے احرام کی پابندیاں اپنے اوپر اپلائی کر لیں، اس کو کہا گیا اس نے فرض کر لیا اپنے اوپر. تو اب کیا کرنا ہے اس کو؟ پہلی پابندی کیا ہے جو کہ احرام کی ہے؟ وہ یہ کہ انسان کو ہائپر نہیں ہونا، اپنے جذبات کو پرسکون رکھے، جذبات کے اندر ہیجان نہیں آنا چاہیے، دنیاوی معاملات میں انوالو ہوگا تو ڈسٹرب ہوگا. تو لہٰذا بہت پرسکون رہے، تھوڑا سا دنیا سے ڈٹیچ ہو اور اللہ سے اپنے آپ کو اٹیچ کرے. اس میں پہلی چیز کیا ہے؟ رفثہ. یہ میرڈ کپلز کے لیے بات ہے کہ وہ اپنا تعلق قائم نہیں کر سکتے شوہر بیوی والا، بلکہ رفثہ نے یہ بتا دیا کہ وہ کوئی ایسی گفتگو بھی نہیں کر سکتے جس میں کوئی سیکشول کنٹینٹ ہو. کوئی اشارے میں بھی ایسی بات نہیں کر سکتے جس میں کہ شوہر بیوی کے تعلق کی طرف اشارہ ہو. کوئی کھلی گفتگو نہیں ہونی چاہیے، کوئی میسج نہیں دے سکتے ایک دوسرے کو فون پہ، کوئی تصویریں ایسی نہیں بھیج سکتے، نعوذ باللہ. وہ تو خیر الگ ہی لیول ہے، لیکن بہت محتاط رہنا ہے اس میں. نمبر 2 ولا فسوق، نافرمانی تو ویسے ہی منع ہے، اور حج کے دنوں میں تو اور زیادہ محتاط رہنے کی ضرورت ہے. ولا جدال، اور کوئی لڑائی جھگڑا نہیں کرنا. ٹیکسی والوں سے پہلے طے کر لیں کتنے پیسے لے گا، اس کے بعد پیسے دیتے ہوئے جھگڑے نہیں کریں. وہ اتنے مانگ رہے، ہم کہہ رہے نہیں ہم تو اتنے دیں گے. ہم نے بات کی تھی جدال کیا ہوتا ہے؟ بحث مباحثہ کرنا، آرگیو کرنا. تو لوگ ساری پابندیاں تو کر لیتے ہیں لیکن جدال بعض دفعہ نہیں چھوڑتے. اور سفر میں دیکھیں انسان بعض دفعہ چونکہ اپنے کمفرٹ زون سے باہر ہوتا ہے تو بعض دفعہ اس کا مزاج خراب بھی ہو جاتا ہے. اور حج تو ہے ہی سراسر 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 صبر. یہاں سے کب نکلیں گے، اب کیوں نہیں آخر گاڑی چل رہی، آخر بس کیوں رک گئی ہے یہاں پر، اس میں لڑنے جھگڑنے لگتے ہیں بعض دفعہ. اور سب سے زیادہ جو افسوسناک منظر ہوتا ہے وہ حجر اسود پر جدال کا، جو دھکم پیل ہو رہی ہوتی ہے، جو اس میں ایک دوسرے کو پش کر رہے ہوتے ہیں.
بالکل ہمیں یہ کام نہیں کرنا. حجر اسود کو ہاتھ لگانا یا حجر اسود کو بوسہ دینا کوئی حج کا رکن نہیں ہے. یہ کوئی یعنی محروم ہونے کی علامت نہیں ہے. اور حجر اسود کو صرف ٹچ کر لینا کسی بھی طریقے سے کوئی نیک ہونے کی علامت نہیں ہے. آیت بر میں بھی ہم نے یہ بات ڈسکس کی تھی کہ لوگ آخر کیوں آؤٹ آف دا وے جا کر اوروں کو دھکا دے کے عورتوں کے اسکارف کھینچ کے وہ کیوں آخر حجر اسود کو بوسہ دینا چاہتے ہیں؟ تقوی کی وجہ سے نہیں، سمپل اس لیے کہ واپس آ کے لوگوں کو بتائیں کہ پتہ ہے کیا، ایک بات بتاؤں، کسی کو بتانا نہیں، تم پتہ ہے میں نے حجر اسود کو بوسہ دیا. اور کس کو بتائیں گے؟ جس کے بارے میں یقین ہے کہ سب کو بتا دے گا آگے جا کے. اور یہ کیوں بتانا چاہتے ہیں؟ تاکہ لوگوں پر امپریشن ڈالیں کہ اللہ نے کیسے میرا انتخاب کیا. نعوذ باللہ. تو سراسر ابھی ہم نے وہ حدیث پڑھی، من صلی یرائی فقد اشرک ومن صام یرائی فقد اشرک ومن تصدق یرائی فقد اشرک. اتنی مشقت، اتنی محنت، مال خرچ کیا، جسمانی مشقت اٹھا رہے ہیں اور سراسر دکھاوا کہ لوگوں کو بتانا ہے واپس آ کے کیا کیا. نہیں. تو یہ کوئی جدال نہیں کرنا، بہت ٹھنڈے رہ کر حج کرنا ہے. اپنے آپ کو بالکل ایک طرح ڈسکنیکٹ کر لیں، دنیا کو یوں دیکھیں جیسے کوئی آؤٹ سائڈرز ہیں یہ سارے، میرا کیا تعلق ان سے، اور اپنی توجہ کو بالکل اللہ پر فوکس رکھیں. صرف 5 دن کی تو بات ہے، کہ 5 سال کی، 5 ہفتوں کی تو بات نہیں ہے. لیکن جن کی نماز میں بھی توجہ نہیں آتی، مجھے بتائیں وہ 5 دن اللہ پر کیسے توجہ کو مرکوز کریں گے؟ تو آگے ہم پڑھ لیں گے ابھی کہ ایشو ہے کیا. تقوی نہیں آتا تو حج بھی بغیر تقوی کے ہوتا ہے. تو لہٰذا اپنی نمازوں پہ اگر حج کرنے کا ارادہ ہے، اب تک حج نہیں کیا اور حج کرنے کا ارادہ ہے، جو کہ ہونا چاہیے صاحب حیثیت اگر ہیں تو اپنی نمازوں پر فوکس کریں اور روزوں کے ذریعے صبر سیکھیں. ہر عبادت ہمیں کچھ سکھا رہی ہے. ہمارے کردار میں ایک خاص ٹریٹ ہے جو کہ پیدا کرنا چاہتی ہے ہر عبادت. ایک خاص خوبی ہے جو ہمارے کردار میں پیدا کرنا چاہتی ہے ہر عبادت. آج کل کنسنٹریشن پہ کیا کچھ نہیں سکھایا جا رہا. تو نمازوں میں کریں نا کنسنٹریٹ. ہمیں 5 دفعہ اس کی ایکسرسائز کروائی جاتی ہے. وہ ورک شاپس کروا رہے ہیں کنسنٹریشن کے اوپر کہ ایسے کریں تاکہ کنسنٹریشن اچھی ہو جائے گی. وی آلریڈی نو، ہم اپلائی نہیں کر رہے صرف اس کو. روزہ کیا سکھا رہا ہے؟ یہی تو سکھا رہا ہے کہ تم کو جو ہے اس کے اندر بے حیائی سے دور رہنا ہے، ہسبینڈ وائف کو ایک دوسرے سے دور رہنا ہے، تعلق نہیں ہو سکتا. کوئی لڑنے آئے تو کہہ دو انا صائم، کہ میں تو روزے سے ہوں، میں تو نہیں لڑ سکتی، جوابی کارروائی نہیں کر سکتی. تو وہ پریکٹس ہوگی تو آج کام آئے گا حج کے دن. جب وہیں پر پریکٹس نہیں کری تو سڈنلی تھوڑی ڈیسائیڈ ہو جائے گا یہ سارا کچھ. اور کتنا لڑتے ہیں لوگ حج کے اندر، نعوذ باللہ. اللہ اپنی پناہ میں رکھے. تو کہا کہ نہیں، فلا رفث، کوئی بے حیائی نہیں، ولا فسوق، اور کوئی نافرمانی نہیں، ولا جدال، اور کوئی جھگڑا نہیں، فی الحج. وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ، اور جو بھی تم خیر کرو گے اللہ جانتا ہے. پھر دیکھیں کس چیز سے روکا کہ اللہ جانتا ہے. دیکھیں انسان کے اندر نا ایگزیبیشنزم ہے، ہم اپنے آپ کو ایگزیبٹ کرنا چاہتے ہیں، اور یہ ایک نیچرل چیز ہے، جبلت ہے انسان کی. جس کے اندر جو خوبی ہوتی ہے وہ اپنا اظہار چاہتی ہے، اور جس کے اندر خوبی ہوتی ہے وہ چاہتا ہے کہ لوگوں کو پتہ چلے میری خوبی کا. ایک نیچرل انسان کی ٹینڈنسی ہے. تو اس ٹینڈنسی کو یہاں کٹ کیا ہے کہ دیکھو تم کسی کو نہیں دکھاؤ، تم کسی کو نہیں بتاؤ کہ کیا محسوس کیا تھا اور کیا ہوا تھا، اور تم کہاں پر کتنا روئے تھے، اور تم نے کس کو ٹچ کر لیا تھا، اور کہاں نماز کا موقع مل گیا تھا، اور کیسے اتنے سارے لوگوں میں تم ہی کو کسی نے انوائٹ کر کے ریاض الجنہ کے اندر نماز پڑھنے کی جگہ دے دی تھی مسجد نبوی میں. نہیں بتاؤ کسی کو. ایک تو پتہ نہیں مجھ کو کہ ساری باتیں کوئی میری نیکی کی دلیل ہیں بھی کہ نہیں. لوگ خانہ کعبہ کے اندر بھی جانے کا لوگوں کو موقع مل جاتا ہے، اور بڑا عظیم موقع ہے، آپ سوچیں نا. اور ہیں ہمارے اپنے جاننے والوں میں کہ جو خانہ کعبہ کے اندر چلی گئی الحمدللہ، لیکن الحمدللہ وہ کبھی دعویٰ نہیں کرتی کہ میری نیکی کی وجہ سے یہ ہوا ہے. نہیں، نیور. تو لہٰذا ان چیزوں کو انسان اللہ کی حد تک محدود رکھے. حج اللہ کے لیے کر رہے ہیں، شروع ہی میں آ گیا کہ اللہ کے لیے تم حج پور. اتم الحج والعمرۃ، کس کے لیے؟ للناس، للنفس،
نہ للناس، نہ للنفس، صرف کیا؟ للہ. اتم العمرۃ والحج للہ، اللہ کے لیے کرو. تو جو کچھ تم خیر کرو گے اللہ جانتا ہے. اور خوب خوب نیکیاں کرنی چاہیے. کچھ کرنسی رکھ لینی چاہیے، کچھ ایک ایک ریال رکھ لیں یا حلالے رکھ لیں، وہ جو ان کی کوائنز ہوتے ہیں سکے رکھ لیں، بہت سارے رکھ لیں اور لوگوں کو دیتے جائیں وہاں پر. اور اس میں خوشی بہت ہوتی ہے. ایک دفعہ ہم رمضان میں وہاں بیٹھے ہوئے تھے، کسی نے 1 ریال لا کے مجھ کو دے دیا. میں آپ کو بتا نہیں سکتی جو اس کی خوشی ہوئی ہے. لگ رہا تھا کہ کوئی دولت ہے جو انسان کو مل گئی. اور اچھا، حج میں کوئی آپ کو دے، کوئی آپ الحمدللہ ہو سکتا ہے اپنے گھر میں آپ آسودہ حال ہوں، کوئی لا کے 1 ریال دے دیتا ہے، واپس نہیں کریں. کہتے ہیں حرم میں جو کچھ ملے وہ لے لینا چاہیے. لوگ کھجور دیتے ہیں، کبھی کوئی کھانے کی چیز دے دیتے ہیں. ہم اللہ کے مہمان ہیں نا وہاں پر، تو یہ اللہ کی مہمانی ہے. کوئی ایک حلالہ بھی آپ کو دے دے، وہ 50 حلالہ کا ان کا ایک چھوٹا سا کوئن ہوتا ہے، وہ لے لیں الحمدللہ. اور جو تم خیر کرو گے اللہ ہر چیز جانتا ہے. وَتَزَوَّدُوا، اور سفر حج کے لیے زاد راہ ساتھ لے جاؤ. فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، سب سے بہترین زاد راہ پرہیزگاری ہے، تقوی ہے. وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، بس اے ہوش مندو میری نافرمانی سے پرہیز کرو. اس قدر خوبصورت آیت ہے وَتَزَوَّدُوا، اور پھر فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ. پروویژنز لے کے چلو. اسلام کا بیلنس دیکھیں، خالی ہاتھ مت چل پڑو اللہ توکل پر کہ ہم اللہ کے گھر جا رہے ہیں، اللہ ہی کھلائے گا، اللہ ہی انتظام کرے گا. وہ تو ہے، لیکن یہ اسباب کی دنیا ہے. اپنے ویز اینڈ مینز تمہیں اختیار کرنے ہوں گے. ابن عباس فرماتے ہیں کہ اہل یمن حج کرنے آتے تو زادیرہ ساتھ لے کر نہ آتے، پروویژنز نہیں لے کر آتے تھے، ٹریولنگ ایکسپینس لے کر نہیں نکلتے تھے، اور کہتے ہم توکل والے ہیں. پھر جب مکہ آ جاتے تو لوگوں سے مانگتے. بخاری میں یہ روایت موجود ہے. تو اس پر علماء کہتے ہیں کہ یہ خالی ہاتھ چل پڑنا یہ اللہ توکل کی علامت نہیں ہے، یہ دوسروں کی جیبوں پر توکل کی علامت ہے کہ کوئی اور کھلا دے گا، کوئی اور پلا دے گا. یہ طریقہ اسلام کو بالکل پسند نہیں. تو آپ یہ دیکھیں اسلام کو جو پریگمیٹزم ہے نا، امیزنگ ہے. کوئی رہبانیت نہیں ہے، کوئی بدھ مت کے بھکشو نہیں بنایا کہ تم کشکول لے کر نکلو اور لوگوں سے بھیک مانگو. بعض مذاہب کے اندر وہ تو یہ ٹریننگ کرتے ہیں اپنے پیرووں کی کہ تم اپنے ایگو کو کچلو، اپنی سیلف رسپیکٹ کو ختم کرو. کس طرح سے کہ تم بھیک کا پیالہ ہاتھ میں لو اور لوگوں کے سامنے جا کے بھیک مانگو. ہرگز اسلام نے اس بات کو پسند نہیں کیا، اور نہ اسلام یہ چاہتا ہے کہ ہم اپنی سیلف رسپیکٹ کو کرش کر دیں اور ہم لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلانے والے، بھیک مانگنے والے بنے. تو اپنا تم معاملہ صحیح رکھو، اپنے پروویژنز اپنے وسائل کے مطابق لے کے نکلو. اور جب اپنا سامان لے رہے ہو، تم نے ویزا لیا، تم نے حج کا پرمٹ لے لیا، تم نے پاسپورٹ رکھ لیا، تو دیکھو تقوی ہے. ایک دنیا کے بٹوے میں تو یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں، ایک دل کا بھی بٹوا ہے، اس کے اندر دیکھو تقوی ہے. تو بہترین جو زاد راہ ہے وہ تقوی ہے. پھر کہا واتقونی، میرا تقوی کرو یا اولی الالباب، اے عقل والو. تو یہ جو قطرہ قطرہ تقوی ہے کہاں سے جمع کیا تھا؟ نمازوں سے، روزوں سے، معاملات میں، رشتہ داروں سے ڈیل کرتے وقت. جب غصہ آیا تھا تو تقوی نے بریک لگائی تھی، جب زبان چلنے والی تھی تو تقوی نے بریک لگایا تھا وہاں پر. تو یہ تو قطرہ قطرہ جمع کیا جاتا ہے. یہ ایسا نہیں ہوتا کہ جیسے ہم نے جا کے کوئی ڈالرز یا روپے چینج کرا کے ریال لیے تو جا کے ہم کہیں سے تقوی خرید کر لے آئیں. کوئی نہیں دے سکتا. تبھی تو ونس ان اے لائف ٹائم ہے بس حج. سب پتہ چل جائے گا، سارا کچا چٹا کھل جائے گا کہ نمازیں کیسی تھیں اور روزے کیسے تھے. سارا مزاج کا ٹیسٹ وہیں پر ہو جاتا ہے، سارے تقوی کا امتحان وہیں پر ہو جاتا ہے کہ کون جھوٹ بول رہا ہے احرام کی حالت میں، کون واپس جا رہا ہے تو جھوٹ بول رہا ہے. ایک تو ہم نے تحفوں کا ساتھ میں معاملہ لگا لیا ہے. بعض دفعہ اتنا برڈن ڈال دیتے ہیں تحفوں کا لوگوں پر کہ وہ تحفے لیتے لیتے تقوی ہی بیچارے بیچ دیتے ہیں. یہاں سے ہی جانمازیں اور تسبیحات رکھتے ہیں، تسبیحیں خرید کے رکھتے ہیں
اور آ کے لوگوں کو تحفہ دیتے ہیں. کیا کہہ کے دیتے ہیں؟ کہاں سے خریدی تھی پہلے بتائیں؟ کراچی سے یا اپنے شہر سے جہاں بھی رہ رہے ہیں. پھر حج سے واپس آتے ہیں. توقع کیا ہوتی ہے؟ کہ تحفے لائیں گے. تو توقع پوری کرنے کے لیے تحفے دیتے ہیں اور کیا کہتے ہیں؟ آپ کے لیے وہاں سے لے کر آئیں. نعوذ باللہ. تو لہٰذا ان چیزوں کا انسان خیال رکھے. بس حج پہ جانے سے پہلے تقوی کی تیاری شروع کر دے. سچ بولے ہر حال میں, دکھاوے سے بچے, اور اپنی نمازوں کا خیال کرے اور روزوں کا خیال کرے. تو کہا کہ وہ تقوی ضرور ساتھ لے کر آنا, قدم قدم پر اسی کی ضرورت پڑے گی. اللہ کو تمہاری کیلریز خرچ کرنے سے کوئی مطلب نہیں ہے. سورہ حج میں ہم پڑھ لیں گے کہ اللہ کو نہ خون پہنچتا ہے جانوروں کا, نہ ان کا گوشت پہنچتا ہے. اللہ کو تو تقوی پہنچتا ہے. تو تقوی ہی جائے گا اوپر. یہ تمہاری کرنسی تم نے خرچ کری, تم نے لاکھوں کا پیکج بنوایا. بعض دفعہ لوگ اس میں دکھاوا شروع کر دیتے ہیں. نعوذ باللہ, بھی ایک نئی بلا شروع ہوئی ہے کہ اچھا کس کے ساتھ جا رہے ہیں, کتنے کا پیکج ہے, او اچھا سپر لگژری پیکج ہے. اب نعوذ باللہ یہ بھی شروع ہو گیا. پہلے خالی قبروں پر اترایا کرتے تھے, اب قبروں سے بڑھ کر زندہ ہیں تو حج پر بھی اترانا شروع کر دیا. کون سے ہوٹل میں رہے تھے, اب یہ بھی پوچھا جائے گا. اب ہم بتائیں گے ہم تو فلاں جگہ, او اچھا, کہیں گے لو یہ کوئی حج ہوا. اب وہ تو بتانا ہوگا کہ ہم تو فلاں لگژری ہوٹل میں فلاں جگہ. یہ کوئی بتانے کی باتیں آپ مجھے بتائیں, یہ کوئی پوچھنے کی باتیں. پوچھا کیوں؟ تو ہرگز نہیں پوچھنا مجھ کو اور آپ کو. ہاں رہنمائی کے لیے پوچھ سکتے ہیں کہ بھئی آپ کو سب سے زیادہ سہولت کیسے ہوئی. اگر کسی نے ملٹیپل حج کیے ہیں تو اپنی سہولت کے لیے پوچھ سکتے ہیں. لیکن نعوذ باللہ کوئی یہ کسی پہ روب جمانا ہے اپنی جیب کا آ کر کہ ہم اتنے پیسے والے, ہم تو فلاں جگہ رہے تھے, ہم نے تو فلاں جگہ سے کیا تھا. تو حج کر کے مجھے بتائیں پہ تقوی حاصل کیا ہوا؟ تو جو بغیر تقوی کے جائے گا تو بہت زیادہ امکان ہے کہ بغیر تقوی کے واپس آئے گا. وہ تو چند نصیب والے ہوتے ہیں کہ جن کی زندگیاں بالکل بدل جاتی 180 ڈگریز. جاتے ہیں تو نہایت گناہ گار ہوتے ہیں, واپس آتے ہیں تو انتہائی نیک ہو کر آتے ہیں. ایسے ایسے لوگ بدلتے ہیں. شرابی ہوتے ہیں, زانی ہوتے ہیں, ہر چیز سے توبہ کر کے لوٹتے ہیں. اللہ کے گھر کا کوئی امپیکٹ ہے, کوئی جلال ہے بیت اللہ کا, کوئی معمولی جگہ نہیں ہے. حالانکہ سیدھا سادہ ایک سٹرکچر ہے, کالا کپڑا چڑھا ہوا ہے اس کے اوپر, لیکن جو اس کا پل ہے نا, جو اس کی کشش ہے, لگتا ہے کہ انسان کا دل نکل جائے گا ایٹ ٹائمز. تو اس چیز کو محسوس کریں کیسے ابراہیم علیہ السلام آئے ہوں گے, کس طرف سے آئے ہوں گے, کہاں سے پتھر جمع کیے ہوں گے, کیسے بنایا ہوگا, کتنے انبیاء نے یہاں پر حج کیا ہے, کتنوں نے طواف اور عمرے کیے ہیں. ان چیزوں کو محسوس کریں. اللہ کا گھر ہے بیت اللہ. اب بس اللہ سے لو لگائیں اور اس کے لیے دعا کریں کہ جاتے وقت بھی یہی کیفیت اور آ کر اس میں اضافہ ہو. اب اللہ تعالیٰ نے ایک اور کنسیشن دے دیا. کیا فرمایا؟ لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم. اگر حج کے ساتھ ساتھ تم اپنے رب کا فضل بھی تلاش کرتے جاؤ تو اس میں کوئی مضائقہ نہیں. اچھا, ابھی ہم نے بات کی تھی کہ عبادات میں 2 نیتیں نہیں کرنی چاہیے, یاد ہے آپ کو؟ ابھی بات ہوئی تھی ہماری جب ہم کتاب الصوم کر رہے تھے. بات یہ ہے کہ مثال کے طور پہ کوئی کہتا ہے میں حج کرنے جا رہا ہوں. کیا نیت کی ہے اس نے؟ خالص اللہ کے لیے وہ حج کر رہا ہے, لیکن وہ ٹیکسی ڈرائیور بھی ہے, اپنی ٹیکسی لے کے جا رہا ہے, کسی کو چھوڑتا ہے کسی کو لے کر آتا ہے ٹیکسی کے اندر. تو اس کی اللہ نے اجازت دے دی. مین مقصد کیا اس کا یہ تھا کہ میں ٹیکسی چلا رہا ہوں, چلو حج بھی کر لیتا ہوں, میں کمائی تو کرنے جا رہا ہوں, بائی دا وے حج بھی کر لیتا ہوں. یہ نہیں ہے. لیکن صرف کیا ہے, ایک چیز کو فلپ کرنا ہے, دیٹس اٹ. مقصد کیا ہے؟ حج. لیکن اگر اس میں کوئی کمانا چاہتا ہے تو کر لے, منع نہیں کیا. بعض دفعہ لوگ وہاں پر کوئی کھانے کا سٹال لگاتے ہیں, وہ احرام کی حالت میں ہوتے ہیں, حج کرنے آئے ہیں اور تھوڑا پیسہ کما رہے ہیں, تو اللہ نے اجازت دے دی, خرید و فروخت منع نہیں کی, روزی کما سکتے ہو. اور وہاں پہ لوگوں کو ضرورت پڑتی کہ نہیں پڑتی مجھے بتائیں؟ بس کی, ٹیکسی کی, پانی کی بوتل کی, کھانا خریدنے کی, چائے لینے کی, پڑتی ہے کہ نہیں پڑتی؟ تو لوگ وہاں پہ دکان کیا نہیں لگائیں گے پھر؟ تو حاجیوں کے لیے مشکل ہو جائے. اگر اللہ تعالیٰ نے اس طرح خرید و فروخت منع کر دی ہوتی وہاں پر, تو سارا بوجھ جا کے حکومت کے اوپر پڑتا کہ وہ سارے آنے والوں کو 5 دن تک کھلائے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے
اتنی پریکٹیکلٹی کے ساتھ فرما دیا کہ ٹھیک ہے، اگر تم اللہ کا فضل تلاش کرتے ہو، فضل سے مراد ہے کاروبار کرنا، کمانا، تو کوئی حرج نہیں. فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ، پھر جب تم عرفات سے چلو. عرفات، اس کو عرفات کیوں کہتے ہیں، اس کے بارے میں علماء کی مختلف آراء ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ عرفات معرفت سے لفظ بنا ہے، معرفت، پہچان. کیا ہوتا ہے یہاں پر کہ لوگ اپنے گناہوں کو پہچانتے ہیں، اعتراف کرتے ہیں، مانتے ہیں، کنفیس کرتے ہیں اللہ کے آگے کہ ہم نے گناہ کیا، اور اللہ سے مغفرت مانگتے ہیں. اللہ کی نظر میں دنوں میں سے بہترین دن عرفہ کا دن ہے. عام طور پہ اس کو ہم یوم عرفہ کہتے ہیں. یوم عرفہ اور میدان جو ہے وہ عرفات کہلاتا ہے. اور اللہ تعالیٰ عرفے کے دن کثرت کے ساتھ لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے، کثرت کے ساتھ. اور اللہ فرشتوں کے آگے فخر کرتا ہے ان بندوں پہ جو عرفات کے میدان میں کھڑے ہوتے ہیں. تو عرفات کے لوگ اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں، اللہ سے مغفرت مانگتے ہیں. ایک اور اس کا مطلب یہ کیا گیا کہ دنیا جہاں کے مسلمان آتے ہیں اور جمع ہوتے ہیں، ایک دوسرے سے تعارف ہوتا ہے، جان پہچان ہوتی ہے. اس سے کافی وقت گزارنا ہوتا ہے عرفات میں. گروپس کے اندر لوگ ہوتے ہیں اور وہاں کچھ اور تو کرنا نہیں، بس عبادت ہی عبادت ہے، تو لوگ ایک دوسرے سے بات چیت کرتے ہیں، ذرا جان پہچان ہوتی ہے. پھر ایک اور مطلب اس کا یہ لیا گیا کہ جبریل علیہ السلام نے آدم علیہ السلام کو مناسک حج سکھائے. جبریل علیہ السلام نے آدم علیہ السلام کو مناسک حج سکھائے. جب عرفات کے میدان میں پہنچے تو انہوں نے کہا عرفتو، میں سمجھ گیا، مجھے آ گیا، میں سارے مناسک سمجھ گیا. عرفتو، تو اس لیے اس کا نام عرفات پڑ گیا. پھر ایک اور بھی اس کا مطلب یہ لیا گیا کہ آدم علیہ، یعنی کہ عرفات اس کو کیوں کہا گیا، اس کی وجہ یہ بیان کی جاتی ہے کہ جب جنت سے زمین پر بھیجا گیا آدم علیہ السلام کو اور حوا علیہ السلام کو، تو اپیرنٹلی محسوس ایسا ہوتا ہے کہ دونوں کو اکٹھا نہیں اتارا ایک جگہ. پھر یہ کہتے ہیں کہ عرفات کے میدان میں دونوں ملے تھے. عرفات کے میدان میں آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کی ملاقات ہوئی تھی، ایک دوسرے سے ملے تھے، تعارف ہوا، تو اس لیے اس کو عرفات کہتے ہیں. اب اللہ عالم کتنا صحیح ہے، اللہ ہی بہتر جانتا ہے. جو ایک کانکریٹ بات ہے وہ یہ ہے کہ عرف کہا جاتا ہے بلند جگہ کو. عرف بلند جگہ. عرفات کا جو میدان ہے یہ آس پاس کے علاقوں کی نسبت بلندی پر ہے، تھوڑی ہائٹ کے اوپر ہے، اس لیے اس کا نام عرفات ہے. یہ سب سے زیادہ سمپل اور ایک پروون بات ہے. باقی تو آراء بھی ہو سکتی ہیں، کوئی اسرائیلیات بھی ہو سکتی ہیں، اللہ ہی بہتر جانتا ہے. تو عرفات یعنی اونچی جگہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحج عرفہ، حج تو ہے ہی عرفہ. جس نے عرفات میں قیام نہیں کیا اس کا حج نہیں ہوا. تو فرمایا کہ تم جب عرفات سے نکلو، پھر اس کے بعد جب شام ہوتی ہے، مغرب کا وقت ہوتا ہے، تو لوگ مغرب کی نماز عرفات میں نہیں پڑھتے، بلکہ کہاں پڑھتے ہیں؟ مزدلفہ جا کر. اس کا ذکر آ رہا ہے فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ، جب تم عرفات سے نکلو، فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ، تو مشعر الحرام کے پاس ٹھہر کر اللہ کو یاد کرو. یہ مشعر الحرام کیا ہے؟ یہ ایک پہاڑ ہے. اس پہاڑ کے پاس مزدلفہ ہے. مزدلفہ لفظ بھی سمجھ لیں، زا لام فا اس کا روٹ ہے. زلف کا مطلب ہوتا ہے قریب ہونا. تو مزدلفہ کو مزدلفہ اس لیے کہتے ہیں کہ وہ منا کے بہت قریب ہے. اچھا، مزدلفہ یہ حرم کی حدود کے اندر ہے. چونکہ یہ حرم کے حدود کے اندر ہے اور مشعر الحرام وہ پہاڑ وہ بھی حرم کے حدود کے اندر ہے، اس لیے اس کو مشعر الحرام کہا ہے. وہ یعنی کہ محترم، جو کہ حرم کے اندر ہے. عرفات سے لوٹ کر لوگ یہاں پر آتے ہیں، یہاں رات گزارتے ہیں.
مغرب اور عشاء ملا کر پڑھتے ہیں، جو فرمایا نا وذکر اللہ، اللہ کا ذکر کرو، تو آتے ہی مزدلفہ آتے ہی جو پہلی فکر لوگوں کو ہوتی ہے وہ نماز کی ہوتی ہے، تو مغرب عشاء ملا کر پڑھی جاتی ہے. پھر صبح کی نماز اندھیرے میں پڑھی جاتی ہے، یعنی کہ جیسے ہی اذان ہوتی ہے فوراً نماز پڑھ لی جاتی ہے اول وقت، اور اس کے بعد سورج طلوع ہونے تک لوگ کھڑے ہو کے اللہ کو یاد کرتے رہتے ہیں. تقریباً سورج بس طلوع جب تک ہونے والا ہو جب تک اللہ کا ذکر کرتے ہیں. پھر سورج طلوع ہونے سے ذرا پہلے منا روانہ ہو جانا چاہیے. تو فرمایا وَذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ، اللہ کو اس طرح یاد کرو جس طرح کی ہدایت اس نے تم کو دی ہے. یہ آپ یاد رکھیں کہ یہ جو آیات آ رہی ہیں کیا یہ حج کے فرض ہونے کے بعد نازل ہوئی ہیں یا حج کے فرض ہونے سے پہلے؟ حج کے فرض ہونے سے پہلے. اور جب حج مسلمانوں پہ فرض نہیں ہوا تھا اور جب تک کہ مشرکوں کو روکا نہیں گیا تھا کہ اب وہ مکہ نہیں آ سکتے، اس سے پہلے مشرکین حج کرتے تھے کہ نہیں کرتے تھے؟ جی ہاں کرتے تھے. تو یہ ذرا ان کی کچھ رسومات ہیں جس کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے. مشرکین بھی اللہ کو یاد کرتے تھے لیکن ساتھ ساتھ وہ اس میں شریک ایڈ کر دیتے تھے. تلبیہ مشرکین بھی پڑھتے تھے لیکن ان کا تلبیہ کیا تھا؟ وہ کہتے تھے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک. اتنا تو معاملہ ٹھیک ہے نا کہ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک، کہ لبیک اللہ، لبیک کا مطلب کیا ہے؟ میں حاضر ہوں. اور یہ لبیک کس بات پہ کہا جا رہا ہے میں حاضر ہوں؟ علماء کہتے ہیں کہ جب بیت اللہ بنا اور ابراہیم علیہ السلام نے اس کی تعمیر مکمل کی تو انہوں نے پھر کھڑے ہو کے اعلان کیا تھا کہ اے لوگو، تمہارے رب نے اپنا گھر بنایا ہے اور اس کے حج کی تم کو دعوت دی ہے. تو وہ ابراہیم علیہ السلام کی پکار پر لوگ لبیک کہتے ہیں کہ ہم حاضر ہیں، ہم آ گئے. تو کہتے تھے اللہ تیرا کوئی شریک نہیں، ہم حاضر ہیں. پھر ایڈ کیا کرتے تھے؟ الا شریکن لکا تملکہ وما ملک، کہ ہاں تیرا ایک شریک ہے اور اس کا بھی تو ہی مالک ہے اور وہ خود مالک نہیں ہے. مسلم میں یہ روایت موجود ہے کہ ہاں اللہ تیرا شریک ہے. نکلات منات عزا کے لیے انہوں نے گنجائش نکال لی کہ ہاں اللہ تیرا شریک ہے لیکن تو مالک تو ہی ہے اس کا. ہم ہر مشرکانہ عقیدے کے اندر سپریم گاڈ تو ایک ہی ہوتا ہے، اس کے ساتھ وہ چھوٹے چھوٹے اسمال جی سے گاڈز اینڈ گاڈیسز بنا دیتے ہیں. اور اس سے بہت اہم رول یہ نکلا کہ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ، کہ اللہ کو اس طرح یاد کرو، اللہ کا اس طرح ذکر کرو جیسے کہ اس نے تم کو ہدایت دی. کس کے ذریعے سے؟ قرآن کے ذریعے سے اور حدیث کے ذریعے سے. تیسرا کوئی ذریعہ نہیں ہے. تو انسان اپنی طرف سے عبادت کا طریقہ یا اذکار نہ ایجاد کرے. کیا ضرورت ہے ہم کو نیکیاں ایجاد کرنے کی جو سنت سے ثابت ہیں کہ ساری کر لی ہیں، کہ اب بہت فالتو ٹائم ہے تو ہم خود کوئی اور طریقے ایجاد کر لیں؟ تو ہرگز بھی ہم یہ کام نہ کریں. جو سنت سے ثابت ہے وہ بہت ہے ہمارے لیے. اسی سے بدعت جنم لیتی ہیں. فرمایا وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ، ورنہ اس سے پہلے تم لوگ بھٹکے ہوئے تھے. تو اس میں کیا پتہ چلا کہ جو اپنی مرضی سے عبادتیں ایجاد کرتا ہے وہ پھر سیدھی راہ پر نہیں ہے. پھر فرمایا ثم افیضوا، پھر تم نکلو، چلو، من حیث افاض الناس، وہاں سے جہاں سے کہ لوگ نکلتے ہیں، واستغفر اللہ، اور اللہ سے استغفار کرو، ان اللہ غفور رحیم، یقیناً وہ معاف کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے. اچھا، جو عرفات کا میدان ہے یہ حرم کی حدود سے باہر ہے. مزدلفہ کہاں پر ہے؟ حرم کے اندر کے باہر؟ حرم کے اندر ہے. اور عرفات کہاں پر ہے؟ یہ حرم سے باہر ہے. زمانہ جاہلیت میں بھی لوگ عرفات جاتے تھے، لیکن وقت کے ساتھ قریش نے ایک نئی بدعت ایجاد کر لی. کیا کیا انہوں نے؟ وہ مزدلفہ سے آگے نہیں جاتے، وہ مزدلفہ سے آگے نہیں جاتے تھے، اور وہ یہ کہا کرتے تھے کہ ہم حرم کے رہنے والے ہیں، ہم بیت اللہ کے متولی ہیں، تو ہمیں زیب نہیں دیتا کہ ہم حرم کی حدود سے باہر نکل کر جائیں. اس لیے آپ یہ دیکھیں نا کہ ہر بدعت کو نیکی کا ہی روپ دیا جاتا ہے.
تو انہوں نے جسٹیفیکیشن بنا لی اس کی کہ ہم تو متولی ہیں کعبے کے، ہم کیسے جائیں حرم سے نکل کر باہر. تو پھر ہونے یہ لگا کہ پھر ڈسٹنگوشنگ فیکٹر بن گیا وہ، کہ جو مزدلفہ تک رک گیا پتہ چلا وہ اعلیٰ درجے کا کوئی حاجی ہے، اور جو عرفات تک چلے گئے وہ پھر سیکنڈ گریڈ حاجی ہیں. جیسے ہم نے پیکیجز کی بات کی نا، کہ جو اعلیٰ ترین ہوٹل میں ٹھہرا وہ اعلیٰ ترین درجے کا حاجی ہے، نعوذ باللہ ہم یہ سمجھتے ہیں، اور جو کمتر ہوٹل میں ٹھہرا وہ کمتر درجے کا حاجی ہے. تو انہوں نے اس طرح ڈسکریمنیشن شروع کر دیا تھا اور اپنی امتیازی شان بنا لی تھی. تو یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جی نہیں، سب کو جانا ہے عرفات، کوئی نہیں رک سکتا مزدلفہ میں. ثم افیضوا من حیث افاض الناس، وہاں سے نکلو جہاں سے سب لوگ نکل رہے ہیں، مراد ہے عرفات. ایک مطلب یہ ہے عرفات لیا گیا. ایک مطلب مزدلفہ لیا گیا ہے کہ جب مزدلفہ سے نکلو تو سب اللہ کا ذکر کرو اور استغفار کرتے رہو. یہ بار بار کیوں یاد دلایا جا رہا ہے؟ آپ لوگوں میں سے کسی نے حج کیا ہے؟ جی ہاں، اس لیے یاد دلایا جا رہا ہے کہ وہاں جو رش ہوتا ہے، جو وہاں پر انتظامی مسائل ہوتے ہیں، اس میں بعض دفعہ انسان اسی گفتگو میں لگ جاتا ہے اور یہ بھول ہی جاتا ہے کہ ہم یہاں آئے کیوں ہیں، اللہ کو یاد کرنے آئے ہیں. کوئی ایسا نہیں ہوتا جو مزدلفہ میں بیٹھا رہ جائے باقی سارے لوگ چلے جائیں، سب چلے جائیں گے صبر کے ساتھ. اس وقت انسان کے اندر شیطان جلد بازی پیدا کرتا ہے، سب سے پہلے ہم پہنچ جائیں، سب سے پہلے ہم رمی کر لیں، جلدی سے ہم مکہ چلے جائیں، جلدی سے طواف کر لیں، واپس جلدی سے آ جائیں. اس میں ہوتی ہے نا دھکم پیل، ساری مسائل اس میں ہوتے ہیں. تو لہٰذا اللہ کو یاد کرتے رہو، اللہ کے مہمان ہو، اللہ راستہ نکالے گا، کوئی پیچھے نہیں رہے گا. سب کو کوئی نہ کوئی کنوینس مل جائے گا، کوئی سواری مل جائے گی. 2 ٹانگیں اللہ نے دی ہیں اور 7 اللہ نے صحت دی ہے، تو پیدل بھی جا سکتے ہیں مزدلفہ سے منی، کوئی مسئلہ نہیں ہے اتنا بڑا. تو اللہ سے تم استغفار کرتے رہو. اللہ بہت غفور ہے، اللہ بہت رحیم ہے. اپنے تقوی کو مضبوط پکڑ کے رکھنا. آپ دیکھیں جو لوگ اپنی کرنسی یا پاسپورٹ وغیرہ ساتھ لے کر جاتے ہیں وہ کتنا اہتمام کرتے ہیں نا بیلٹ کے اندر، اس لیے کہ بہرحال ہر قسم کے لوگ ہر جگہ موجود ہیں. ان دنوں میں بھی چوریاں ہو جاتی ہیں، اکا دکا ہی صحیح لیکن ہو جاتی ہیں، تو اپنی حفاظت تو کرنی ہے. تمہارا کیا خیال ہے حج کے دنوں میں شیطان موجود ہوگا یا نہیں ہوگا؟ تو وہ کدھر ڈاکہ ڈالے گا، جیب کے اوپر کہ دل کے اوپر؟ دل پہ ڈالے گا. تو بہت محتاط رہنا. اسی لیے اینگر سے اور ان چیزوں سے روکا ہے، اس لیے کہ غصے وغیرہ کی حالت میں انسان کے دل میں اوپننگ مل جاتی ہے شیطان کو داخل ہونے کی. تو اپنے آپ کو بالکل ہائپر نہ ہونے دینا. حج میں تو ہے ہی ہے، نارمل ڈیز کے اندر بھی معاملہ یہ ہے. جہاں ہم اوور ایموشنل ہوئے، جہاں ہم غصے میں آپے سے باہر ہونا شروع ہوئے، اور وہیں شیطان کو اوپننگ مل جاتی ہے اندر آنے کی. تو ہائپر نہیں ہونا. رو رہے ہیں تو حد درجہ رو رہے ہیں، خوش ہو رہے ہیں تو منہ پھاڑ پھاڑ کے ہنس رہے ہیں، غصہ ہو رہے ہیں تو گلا پھاڑ پھاڑ کے چیخ رہے ہیں. یہ سب شیطان کو انوائٹ کرنے والی چیزیں. تو نارمل ڈیز میں بھی کام رہیں، ورنہ ایک دم حج میں جا کے کام نہیں ہو سکتے. پھر کیا فرمایا؟ فَإِذَا قَضَيْتُم مَنَاسِكَكُمْ، پھر جب تم حج کے ارکان پورے کر چکو، فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا. تو اب جس طرح پہلے اپنے آباء و اجداد کا ذکر کرتے تھے اسی طرح اب اللہ کا ذکر کرو، بلکہ اس سے بھی بڑھ کر. ہوتا یہ تھا کہ جب عرفات سے واپس آئے، مزدلفہ سے واپس آئے، منی واپس آ گئے، تو اب منی میں جب طواف افاضہ وغیرہ ہو چکا ہوتا ہے تو جب ایام تشریق ہوتے ہیں نا 11، 12، 13 ذوالحج کے دن، یہ بڑے ریلیکسنگ ہوتے ہیں ایک طرح سے، اس لیے کہ بڑے تھکانے والے ریچولز پہ سے ہو کر انسان آ کے پھر اب منی میں بیٹھ جاتا ہے اپنے اپنے خیموں کے اندر. تو جاہلیت کے زمانے میں لوگ منی میں میلے لگاتے اور آباء و اجداد کے قصیدے پڑھتے. لیکن وہی والی بات ہے نا کہ حج کے دنوں میں بھی ایگو نہیں جاتا، اور یہ مشرکی کام کیا کرتے تھے. تو فرمائے کہ اس شدت اور عظمت کے احساس کے ساتھ اللہ کا ذکر کرو جس شدت کے ساتھ تم اپنے آباء و اجداد کا ذکر کرتے تھے، بلکہ اس سے بھی زیادہ، اور شدت کے ساتھ اللہ کو یاد کرو. یہ کس سے کہا جا رہا ہے؟ مشرکین عرب سے. یاد رکھیں کہ یہاں ان سے بھی خطاب ہے کہ کیا پتہ کہ یہ حج مناسب طرح سے کر لیں تو آگے ان کا دل اسلام کے لیے بھی کھل جائے. تو پلیز اس کو ذہن میں رکھیں
کہ یہاں بات ہے تو سب سے، لیکن مشرکین سے بھی خطاب ہے اور مسلمانوں کو بھی ہدایات دی جا رہی ہیں کہ تم وہ غلطیاں مت کرنا۔ اب جب مشرک جاتے تھے ان کا تو آخرت پر کوئی ایمان ہی نہیں تھا نا، وہ تو دنیا ہی دنیا چاہتے تھے، تو ان کی ایک دعا کا ذکر ہے، فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، اور لوگوں میں سے کوئی ایسا بھی ہے جو کہتا ہے کہ اے ہمارے رب ہمیں دنیا ہی میں سب کچھ دے دے، ایسے شخص کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ یہ مشرکین کا یہی معمول تھا، وہ صرف دنیا مانگتے تھے کہ پیسہ بڑھ جائے، فلاں جنگ جیت جائیں، اور ان کو بیٹوں سے شدید محبت تھی تو بیٹے ہو جائیں، وہ کامیاب ہو جائیں، وغیرہ وغیرہ، اپنی صحت، اپنی ثروت، اپنی سطوت کی دعائیں کیا کرتے تھے۔ تو اللہ سے نعمتیں تو ہم کو بھی کہا گیا کہ تم بھی مانگو، لیکن یہ کیسی دعا کیا کرتے تھے؟ دعا کرنے والوں کی دو قسمیں بتائی جا رہی ہیں، ایک صرف طالب دنیا کہ ربنا آتینا فی الدنیا، اللہ بس ہم کو دنیا میں دے دے، جب دنیا سے آگے کچھ اور ہے ہی نہیں تو دنیا ہی مانگیں گے نا۔ اور دیکھیں حسنہ نہیں کہا یہاں پر کہ آتینا فی الدنیا، حسنہ کا لفظ بھی نہیں استعمال کیا، حلال سے آئے حرام سے آئے بس آئے، بہت پیسے والا ہمیں کوئی شوہر مل جائے، چاہے وہ کیسے بھی اخلاق کردار کا ہو، نماز پڑھتا ہو نہ پڑھتا ہو، عقیدہ درست ہو نہ ہو، کمائی حلال ہو نہ ہو، بس پیسے والا ٹال ڈاک ہینڈسم مل جائے۔ اگر حسنہ لگا دیتے تو ہو سکتا ہے ٹال ڈاک ہینڈسم اور متقی دونوں مل جاتا، لیکن کیا مانگا کہ نہیں بس ہمیں دنیا چاہیے۔ اور آپ کبھی جا رہے ہوں حج پہ، آپ لوگوں سے پوچھیں کیا دعا کریں تو لوگ کیا بتائیں گے؟ اپنی دنیاوی حاجات بتاتے ہیں، کوئی حرج نہیں، بس ایک بات اگر ہم یاد رکھیں، ایک فارمولا 60-40، 40% دنیا، 60% آخرت، کم از کم یہ ریشیو رکھیں۔ اگر ہم نے بالکل پابندی لگا دی کہ نہیں ہم حج پر جا رہے ہیں اور کسی نے دنیا کا کام کہیں گے، لو دیکھو دنیا دار انہی کے لیے تو کہا ہے ربنا آتینا فی الدنیا ما لہ فی الآخرۃ من خلاق، نہیں یہ بات نہیں ہے۔ اللہ سے نہیں مانگیں گے تو کس سے مانگیں گے؟ لیکن 60-40 کا ریشیو رکھیں، دعاؤں میں صرف دنیا نہیں ہونی چاہیے، اللہ سے کیا مانگیں یہ آگے بتایا جا رہا ہے، اور جو مانگے گا نہیں اس کو ملے گا نہیں، کہہ دیا۔ جو کہتے ہیں دنیا میں دے دے، ما لہ فی الآخرۃ من خلاق، آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے، وہ کہتے ہیں اللہ ہمارا حصہ دنیا ہی میں دے دے، بس زبان سے حال سے یہی چاہ رہے ہیں، اس لیے کہ صرف دنیا بسی ہوئی ہے۔ حج بھی دنیا والوں کو دکھانے کو ہی کیا تو دنیا ہی سمیٹ کر واپس ہو گئے۔ یہ مشرکوں کا، ٹھیک مشرکوں کا طریقہ تھا، ہمیں نہیں یہ طریقہ اختیار کرنا، ہمیں یہ دعا مانگنی ہے جو الحمدللہ ہم مانگتے ہیں، بڑی مشہور دعا ہے، اور رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان یہ دعا مانگی جاتی ہے۔ فرمایا وَمِنْهُمْ، اور کوئی ان میں سے ہے، من یقول، جو کہتا ہے ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں بھی بھلائی دے اور آخرت میں بھی بھلائی، اور آگ کے عذاب سے ہمیں بچا لے۔ دنیا مانگی لیکن کیسی مانگی؟ حسنہ۔ تو اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کریں میں اور آپ کہ اللہ تعالیٰ اپنی نعمتیں دے، اپنی رضا کے ساتھ دے، اللہ مجھ کو دنیا کی نعمتیں اپنی رضا کے ساتھ دے، تو بس الحمدللہ دونوں ہی ہاتھوں میں لڈو ہیں۔ ایک یہ کہ اللہ اپنی رضا کے ساتھ نعمتیں دے، نمبر 2 حسنہ کیا ہے کہ اپنی رضا کے مطابق استعمال کرنے کی توفیق عطا فرما، اپنی رضا کے کاموں میں اپنی فرمان برداری کے ساتھ ان کو میں استعمال کروں۔ اور دنیا کی بھلائیاں تو بہت ہے، پھر دنیا حسنہ، نیک ساتھی ہو، نیک صحبت ہو، نافع علم اللہ تعالیٰ دے، اچھی عزت دے اللہ تعالیٰ، نیکیوں کی وجہ سے عزت ملے، برائیوں میں کوئی رول ماڈل نہ بنے کسی کے لیے، آرام کا گھر ہو الحمدللہ، سکون سے رہیں گھر کے اندر، حلال پیسہ ہو الحمدللہ، یہ سب مانگیں اللہ سے، اللہ نے کوئی پابندی نہیں لگائی۔ حسنہ مانگو لیکن گناہوں کے ساتھ نہ ہو، حرام کے ذریعے نہ ہو، اور نعمتیں اللہ کی نافرمانی میں استعمال نہ ہو۔
وفی الآخرۃ حسنہ، اللہ آخرت کی بھلائیاں عطا فرما. تو وہ تو بے شمار ہیں، وہ کچھ کم ہیں. دیکھیں نا، ساتھ ساتھ چیز چل رہی ہے نا، دنیا کی بھلائیاں اور آخرت کی، کہ آسان حساب ہو، جنت الفردوس اللہ تعالیٰ عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کی رسوائی سے بچائے. یہ ساری دعائیں مانگنی چاہیے. قبر سے نکلتے وقت وحشت نہ ہو. یہ سب ہے کہ اللہ آخرت کی بھلائیاں عطا فرما. اور پھر ایڈیشن کیا ہے؟ وقینا عذاب النار، یہ ایڈیشن لگتا ہے، اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے. کوئی سوچے کہ بھئی جب آخرت کی بھلائیاں مانگ لیں تو پھر وقینا عذاب النار کیوں؟ تو اس کے لیے علماء یہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ دنیا میں بھی ہمیں ان کاموں سے بچا لے جو جہنم میں گروانے کا سبب بنے. وقینا، یہاں بھی اللہ بچا لے ہم کو، اللہ تقوی عطا کرے ہمیں کہ ہم گناہوں سے بچیں. نمبر 1 کہ ان کاموں سے بچیں. نمبر 2 گناہ معاف کر دے اللہ تعالیٰ، جس کی وجہ سے آگ میں جا سکتے ہیں. یعنی کہ ایک ماضی صاف ہو جائے اور ایک آگے مستقبل وہ صاف رہے. جو پچھلے گناہ ہو گئے جو جہنم میں ڈلوا سکتے ہیں اللہ وہ معاف فرما دے، اور جو آگے ہونے والے ہیں اللہ ان سے بچا لے. اور دوسری بات یہ، بلکہ تیسری بات یہ ہوگی کہ دیکھیں جو فی الآخرۃ حسنہ ہے، اگر یہاں دعا رک جاتی تو بعض لوگ ایسے ہوں گے کہ جو جہنم کی سزا بھگت کر پھر آخرت کی حسنہ پائیں گے، جنت ہوگا نا ایسے. تو یہ بھی تو ہو سکتا ہے. اور حسنہ، آخرت کی حسنہ جنت سے بڑی تو کوئی چیز نہیں ہے. تو یہاں پر انہوں نے دعا یہ کی ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسا نہ ہو کہ جہنم کا عذاب بھگت کر ہم پھر آخرت کی بھلائی پائیں. وقینا عذاب النار، اللہ میں آگ کے عذاب سے بچا لے. فرمایا اولئک لہم نصیب مما کسبوا واللہ سریع الحساب. ایسے لوگ اپنی کمائی کے مطابق دونوں جگہ حصہ پائیں گے، اللہ کو حساب چکاتے کچھ بھی دیر نہیں لگتی. تو یہاں پر جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم دونوں جگہ کی بھلائیاں مانگو تو خوب مانگو، لیکن ریشیو پروپورشن دیکھو، کتنا دنیا میں رہنا ہے، کتنا آخرت میں. بعض دفعہ تو دنیا میں ہماری تمنائیں جو پوری نہیں ہوتی وہ ہمیں قرآن سے بھی ڈسٹریکٹ کر کے رکھتی ہیں. ہمارا اس قرآن میں بھی دل نہیں لگتا، اس لیے کہ دنیا کے ارمان جو پورے نہیں ہوئے. شادی ہوئی تو اچھی نہیں ہوئی، اور نہیں ہوئی تو اس کا رونا. بچے ہوئے تو اچھے نہیں نکلے، اور بچے نہیں ہوئے تو اس کا رونا. وہ تو ہے نا، ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش سے دم نکلے. تو اب ان خواہشات کی وجہ سے اگر دین میں بھی دل نہیں لگ رہا، اس سے بڑی محرومی مجھے بتائیں اور کیا ہوگی. یہ دنیا تو ختم ہو جائے گی، تو پھر کریں گے کیا؟ اور اللہ نے آخرت میں، جنت میں ہر نعمت دینے کا وعدہ کیا ہے. اور بعض دفعہ ہم دنیا کے لیے اتنے سینسیٹیو ہو جاتے ہیں کہ جو چیز ہمارے اپنے پاس نہیں ہوتی اس کا ہم ذکر بھی نہیں سننا چاہتے کسی مجلس میں. یہ ہے انسان کی کمزوری ہے. جس کی شادی اگر نہیں ہوئی اور اللہ کا فیصلہ ہے کہ نہیں ہوئی، اس میں نہ کوئی خوبی ہے نہ کوئی خامی، وہ چاہتے ہیں کہ شادی کا ذکر ہی نہ ہو. جن کے اپنے بچے نہیں ہیں وہ چاہتے ہیں بچوں کا ذکر ہی کوئی نہ کرے. تو یہ اتنا دل نہیں لگائیں دنیا میں، اتنی امپورٹنس نہیں دیں اس کو. جس کو ہے اللہ مبارک کرے، اور جس کے پاس نہیں اللہ تعالیٰ اس کو دے گا انشاءاللہ تعالیٰ. اللہ سب کو دے. تو اللہ تعالیٰ کو تو حساب لیتے کوئی دیر نہیں لگتی. جو نعمت جس کے پاس کم ہے، جس کو کوئی دنیا کی حسنہ نہیں ملی، تو کیا آخرت میں نہیں ملے گی؟ اللہ تعالیٰ اتنا دے گا کہ انسان کو حیرت ہوگی کہ ہم کبھی اس کے لیے دنیا میں رویا بھی کرتے تھے، ہم کبھی احساس کمتری کا بھی شکار تھے. وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ، یہ گنتی کے چند دن ہیں جو تم کو اللہ کی یاد میں بسر کرنے چاہیے. یہ ذکر آ رہا ہے ایام معدودات، 11، 12، 13 ذی الحج کا. ان کو ایام تشریق کہتے ہیں. شرق کا مطلب ہوتا ہے روشن دن، چونکہ چاند آلموسٹ فل ہو رہا ہوتا ہے. 11، 12، 13 کا چاند آلموسٹ کمپلیٹ ہو چکا ہوتا ہے، روشنی بہت ہوتی ہے، اس لیے تشریق کہا جاتا ہے. شرق کا مطلب روشنی. ایام تشریق، ایام تشریق میں عمر اور ابن عمر رضی اللہ عنہما منا میں تکبیریں کہتے
یہاں تک کہ منا تکبیرات سے گونج اٹھتا. نمازوں کے بعد بھی تکبیریں کہتے. اچھا ہمارے ہاں مسجدوں کے اندر بھی یہ ہوتا ہے. اپنے مردوں سے اگر آپ پوچھیں، یہ جو ایام تشریق ہوتے ہیں اس میں ہر فرض نماز کے بعد کم سے کم ایک دفعہ تکبیریں پڑھی جاتی ہیں. اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد. ہم خواتین بھی ضرور اہتمام کریں، فرض نماز کے بعد ضرور تکبیریں پڑھیں اور اس کے علاوہ بھی پڑھیں. تو وہ تو عمر اور ابن عمر رضی اللہ عنہما وہ تو بستر پہ، خیمے میں، مجلس میں چلتے پھرتے تکبیریں پڑھا کرتے تھے. بخاری میں روایت ہے ام المومنین میمونہ رضی اللہ عنہا قربانی کے دن تکبیریں کہتی، جو کہ 10 ذی الحج کا دن ہے، اور عورتیں مسجد میں مردوں کے پیچھے تشریق کی راتوں میں تکبیریں کہتی. تو خالی مردوں کے لیے نہیں ہے، خواتین کے لیے بھی یہ عبادت ہے. فرمائے فمن تعجل فی یومین فلا اثم علیہ. تو جو 2 دنوں ہی میں واپس آ گیا تو کوئی اس پہ گناہ نہیں ہے. کیا مطلب کہ 11 کو جمرات پہ کنکریاں ماری، منا میں ہے نا جمرات، تو 11 کو کنکریاں ماری، اپنے ٹینٹ میں آ گئے. اگلے دن 12 کو کنکریاں ماری، اپنے ٹینٹ میں آ گئے. تو یہ 2 دن تو گزارنے ہیں منا میں، یہ ضروری ہیں. پھر کیا کہا ومن تاخر فلا اثم علیہ، اور جو زیادہ دیر ٹھہر کر پلٹا تو بھی کوئی حرج نہیں. تو تاخرہ سے مراد کیا ہے؟ 13 ذی الحج. کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو 13 ذی الحج کو بھی پھر منا میں رکتے ہیں. تو جو 13 ذی الحج کو منا میں رکے وہ پھر جمرات پہ جا کے کنکریاں مارے. تو وہ آپشن ہے یہاں پر کہ ٹھیک ہے اگر ایسا بھی کر لو تو ٹھیک ہے. لمن اتقی، تقوی کے ساتھ جو کر رہا ہے، شو آف کرنے کے لیے نہیں، کہانیاں سنانے کے لیے نہیں، اللہ کی خاطر. پھر فرمائے واتقوا اللہ، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو. واعلموا، اور جان لو، انکم الیہ تحشرون، ایک روز اس کے حضور تمہاری پیشی ہونے والی ہے. حج کا موقع حشر کی یاد دلا دیتا ہے. سب کے سفید احرام ہوتے ہیں، وہی لگتا ہے جیسے کفن نہیں ہوتا جیسے مردوں کا. سب اللہ کے گھر جا رہے ہوتے ہیں، سب اللہ کو یاد کرتے ہیں. کوئی احرام میں نارملی جب لوگ عرفات کے میدان میں خاص طور پر ہوتے ہیں، وہاں تو کوئی ہوٹل وغیرہ ہے بھی نہیں کہ پتہ چلے کس ہوٹل سے گئے، کہاں سے نکلے. سب ایک لگ رہے ہوتے ہیں، کسی کا سٹیٹس نہیں پتہ چل رہا ہوتا، کون کروڑ پتی ہے اور کون بمشکل پیسے جمع کر آیا کہ ہدی کے پیسے بھی اس کے پاس نہیں ہیں. ہیومن ایکوالٹی وہاں پر نظر آ رہی ہوتی ہے. تو حج کے ساتھ حشر کا دن یاد آتا ہے کہ دیکھو اس دن کو مت بھولنا، سب کو لوٹ کے اللہ ہی کے پاس جانا ہے. اللہ تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو بہترین ایمان کے ساتھ، ایمان کے اعلیٰ ترین درجے کے ساتھ موت سے ہمکنار کرے. اللہ کے آگے ہم جائیں تو انشاءاللہ ہم سرخرو ہوں. آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.